میری اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ سلام رضا کا اب جو میں شعر پڑھوں گا اتنا خوبصورت ہے، جب بھی پڑھتے ہیں مولا علی کی محبت دل میں مزید بڑھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا انتخاب دیکھیں اور کیسی گرج ہے ان الفاظ میں، اور مولا علی کی جو شان شجاعت ہے اس کا گویا کہ ایک تصور قائم ہوتا ہے۔ شیر شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مولا علی حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا کی بڑی شانیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر ان کی عظمت و شان کا بیان فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک روایت جو دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی سے فرمایا انت منی و انا منکا او کما قال، اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اچھا، یہ جو ورڈنگ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی اصحاب سے، کئی خوش نصیبوں سے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے کہ تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شارحین حدیث نے اس کے بڑے خوبصورت میننگز بیان کیے ہیں۔ ابھی مفتی صاحب جیسے حدیث پاک من کنت مولاہ فعلی مولا کی تشریح فرما رہے تھے کہ اس کا مولا کا ایک معنی محبوب، دوست اور مددگار ہے، اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی اپنی کتاب تصفیہ میں یہی معانی بیان فرمائے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو یا حدیث پاک ہو، صرف عربی ڈکشنری سے ہی اس کے لفظی معنی دیکھ کے معنی متعین نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں آپ اہل عرب، صحابہ کرام اہل عرب تھے، اہل زبان تھے، لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرتے کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام کے اپنے ارشادات ہوتے تو صحابہ کرام اس لفظ کی وضاحت طلب کیا کرتے تھے۔ تو امت کا یہی اصول رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی دیگر دلائل کو دیکھا جائے گا، اور علماء نے جو تشریحات کی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اب کوئی اپنی طرف سے تشریح کرے تو اس کے سامنے صرف وہ ظاہری لفظ ہیں، لیکن جب شارحین حدیث کچھ بیان کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر تمام دلائل ہوتے ہیں۔ یعنی ایک اعتراض یا ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم تشریح کیوں نہیں کر سکتے، یہ علماء ہی کو حق کیوں دیا گیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہم ایک آیت یا ایک حدیث دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ ظاہری الفاظ ہیں، لیکن محدثین مفسرین جب کسی آیت یا حدیث کی تشریح کرتے ہیں تو دیگر آیتیں حدیثیں ان کے پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ پھر ایسا ترجمہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کا کسی دوسری حدیث سے، اس آیت کا کسی دوسری آیت سے ٹکراؤ نہیں آتا۔ تو اب من کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ علی تم مجھ سے ہو تو میں تم سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح منصب نبوت اور جو شانیں میری ہیں وہ من و ان تمہاری ہیں، ایسا معنی نہیں ہے۔ شارح بخاری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کا معنی بیان کیا کہ جو منی میں من آیا نا حرف جر، یہ ہے من اتصالیہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انا انت منی و انا منکا کا مطلب یہ ہے کہ انت متصل بی، اے علی تم مجھ سے ملے ہوئے ہو، منصب نبوت میں نہیں، نبوت کے لوازمات میں نہیں، علم میں، فضل میں، قرب میں اور نسب میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مولا علی کی رفاقت ہے اور قرابت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور آپ کی ایک شان میں بیان کروں گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاصابہ میں، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، اور دیگر محدثین مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، اکثر غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لشکر کا جھنڈا جس ہستی کو عطا فرمایا وہ حیدر کرار ہے۔ تو جھنڈے کو علم کہا جاتا ہے، تو یہ کہا جانا بالکل درست ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے، آپ کی اجازت سے حیدر کرار مسلمانوں کے اکثر غزوات میں علم بردار تھے۔ ماں کا علمدار ہے، ہاں ہاں وہ علی ہے، اور کفر پہ تلوار ہے، ہاں ہاں وہ علی ہے۔